رحمان صاحب کے صاحبزادے اے آر امین پرفارم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کی ایک ویڈیو آنے والی ہے, وہ بھی گلوکار ہیں. وہ ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ کر رہے تھے کہ اس دوران جو سیٹ لگایا جاتا ہے نا, جس میں بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے ہیں, باقاعدہ لائٹس اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں, کرین کی مدد سے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی اتنے ڈنڈوں کو کھڑا کرنا. وہ باقاعدہ لائٹیں لگی ہوئی تھی, فانوس لگا ہوا تھا. اب اے آر رحمان صاحب کے بیٹے اے آر امین کی قدموں سے فاصلے پر, یعنی کچھ انچ کے فاصلے پر تھا, وہ فانوس آ کر بہت بری طریقے سے گرا. وہ جو ڈنڈے کھڑے کیے تھے, جو سیٹ لگایا گیا تھا, وہ بری طریقے سے وہاں پر آ کے گرا. جو لائٹیں وہاں پر لگائی گئی تھیں وہ آ کے گری. اور یہ پہلی بار واقعہ نہیں ہوا ہے. اب سے کچھ دنوں پہلے سونو نگم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اب سے کچھ عرصے پہلے ایک آرٹسٹ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. وہ پرفارم کر رہا تھا, اے سی بند کر دیے گئے تھے اور اس کو وہاں پر دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اپنے ہر ولاگ کا آغاز تقریباً میں اس دعا سے ضرور کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کب کون سی ناگہانی آفت کسی انسان کو ٹکرا جائے اس کو پتہ نہیں چلتا. ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی اور بڑی سچی کہاوت ہے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور اے آر رحمان بھارت کے ممتاز قسم کے گلوکار ہیں, شعراء افاق گلوکار ہیں, کمپوزر ہیں, موسیقار ہیں, اسکرین رائٹر ہیں. ان کا تو نام ہی اللہ رکھا رحمان ہے. ان کے بیٹے اے آر امین کے ساتھ, جو کہ اللہ رکھا امین ان کا پورا نام ہے, ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ یقین جانیے اس بات پر اب مزید یقین ہو جاتا ہے کہ معجزات ہوتے ہیں بھائی. ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا, موت ان سے چند قدم کی دوری پر تھی. وہ اپنی ایک شوٹنگ کے دوران, اچھا وہ بھی گلوکار ہیں, بڑے شاندار قسم کے گلوکار ہیں, وہ اپنی ایک گانے کی شوٹ کے دوران ایک سیٹ پر موجود تھے. اچھا آپ نے اگر سیٹ نہیں دیکھا ہو نا, تو سیٹ اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ کرینز لگائی جاتی ہیں, لوہے کے پائپ ہوتے ہیں جو کہ کرینز کی مدد سے کھڑے کیے جاتے ہیں, پھر اوپر لائٹیں لگائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یو سیٹ بنتا ہے, اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, فانوس لگے ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس حساب سے وہ فانوس اور کرینز وغیرہ وہاں پر لگائی جاتی ہیں. اور وہ اسی وجہ سے لگائی جاتی ہیں کہ لائٹ کو سپورٹ کیا جا سکے. جناب وہ تمام لائٹیں, وہ تمام جو کرینز کھڑی کی گئی تھیں, وہ اور فانوس, وہ اے آر رحمان سے صرف چند قدم کی فاصلے پر ہے. سوری, اے آر رحمان کہہ گیا میں, اے آر رحمان صاحب کے صاحبزادے اے آر امین سے چند قدم کے فاصلے پر آ کے گری. اور یقین جانیے جو انہوں نے تصاویر لگائیں اور جو انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں اس کی, انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کو 4 سے 5 روز گزر چکے ہیں, لیکن میں ابھی بھی اس ٹراما کے اندر موجود ہوں. میں نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھا. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ اے آر امین کہہ رہے ہیں. ان کے ساتھ ہوا کیا میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں, لیکن انہوں نے کچھ تصاویر شیئر کی, وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. پھر ان کی جو بہنیں ہیں نا, انہوں نے اس واقعے پر کیا کہا ہے, اے آر رحمان نے اس واقعے پر کیا کہا ہے, میں تمام آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. پہلے آپ کو خبر بتا دوں. بالی ووڈ کے شعراء افاق, موسیقار, کمپوزر, گلوکار اور اسکرین رائٹر اے آر رحمان کا بیٹا اے آر امین سیٹ پر بھاری بھرکم فانوس کے گرنے سے ہونے والے حادثے سے بال بال بچ گیا. اچھا اس حادثے میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اے آر امین کی جانب سے انسٹاگرام پر واقعے کی کچھ تصاویر شیئر کی گئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ روز پہلے میں کیمرے کے سامنے پرفارم کرنے میں مصروف تھا. میری میوزک ویڈیو کی شوٹنگ ہو رہی تھی جب پورا روف ٹیرس اور فانوس نیچے آ گرا جو مجھ سے چند انچ دور تھا. ابھی آپ سنیے آگے. اے آر امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بالکل محفوظ رہا اور زندہ ہوں, جبکہ اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے. اے آر امین نے مزید یہ کہا کہ اس واقعے کے باعث میں اور میری جو پوری ٹیم ہے وہ ذہنی صدمے میں ہے اور اب تک اس ذہنی اذیت سے نہیں نکل سکے ہیں. دوسری جانب اس واقعے پر اے آر رحمان نے سیٹس پر عالمی معیار کی سیفٹی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بھارتی سیٹ میں سیفٹی کا معیار بلند ہونا چاہیے. اور یہ واقعی میں بہت شاکنگ سچویشن ہے. اب آپ سنیے ان کی جو بہنیں ہیں, اے آر رحمان صاحب کی جو بیٹی ہے نا ختیجہ رحمان, جن کی بھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے, اس پر بھی میں نے ایک ولاگ بنایا تھا کیونکہ ان کی شادی پر بھی بے تحاشا بدتمیزی سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے کی گئی تھی. کیونکہ اے آر رحمان بڑے مذہبی ٹائپ کے لوگ ہیں, ان کی فیملی بڑی مذہبی ٹائپ کی لوگ ہیں. ان کی جو بیٹی تھی انہوں نے باقاعدہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ماسک پہنا ہوا تھا. وہ نقاب تو نہیں تھا لیکن ماسک پہنا ہوا تھا. لیکن خیر کسی اور دن اس پر بات کریں گے. وہی لکھتی ہیں جناب, ہارٹ بریکنگ امین. انہوں نے انگلش میں لکھا ہے, میں آپ کو اردو بتا دوں کہ میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کس طرح کا فیل ہوا ہوگا. ہماری دعائیں, ہماری محبت تمہارے ساتھ ہے, اپنا خیال رکھنا. اللہ کا بہت شکر ہے کہ تم خیر و عافیت سے ہو. یہ ان کی بہن نے لکھا ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور بہن ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں, اپنی فیملی کا بھی شکر ادا کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور اس حادثے کے بعد سے ہم 3 راتوں سے سوئے نہیں ہیں.
ہم بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب کس طرح کے سیٹ تیار کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعے میں کوئی زخمی بھی ہو سکتا تھا، کسی بڑے حادثے کا شکار بھی ہم لوگ ہو سکتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ ان کی بہن یہ لکھ رہی ہیں کہ ایک سانحے کے دو چار، اور ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ اے آر امین کی طرف ہی ہے۔ اب جناب لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن بڑے مشہور گلوکار تھے جناب، بڑے شاندار گلوکار تھے۔ جب وہ پرفارم کرنے کے لیے سیٹ پر آئے تو وہاں پر ہیومیڈیٹی اتنی تھی، وہاں پر سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پر اپنا گیلا جو تولیہ تھا نا وہ اپنے منہ پر رکھ رہے تھے تاکہ ان کو سانس آتی رہے۔ وہاں پر انتظام کیا گیا تھا، کانسرٹ کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہ شخص جو گانے گا رہا تھا، مجھے ایگزیکٹ ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، میں نے اس پر ویڈیوز بھی کافی زیادہ بنائی تھی، بڑے مشہور قسم کے گلوکار ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کے ذہن میں وہ نام نہیں آتا۔ اب وہ باقاعدہ طور پر تولیہ اپنے منہ پر رکھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو سانس آتی رہے، کیونکہ ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی، لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا، وہاں پر اے سی بند کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ جیسے وہ باہر نکلے ان کو دل کا دورہ پڑا، اور وہ اتنا دل کا خطرناک دورہ تھا کہ جناب وہ جان بر نہ ہو سکے، وہ زندگی انہوں نے کھو دی، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی سونو نگم کے ساتھ ایک اتنا انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا۔ وہ جناب پرفارم کرنے کے لیے گئے، جب پرفارم وہ کر رہے تھے تو ایک ایم ایل اے کے بیٹے ہیں بھائی، انہوں نے تصویر کھنچوانی تھی کہ میرے ساتھ تصویر کھنچوا لیں۔ اب انہوں نے کہا یار آپ نے مجھے پیسے دیے پرفارم کرنے کے، میں پرفارم کر رہا ہوں، میں پرفارم کر کے جا رہا ہوں۔ اچھا جتنے بھی سٹارز ہوتے ہیں نا، سنگرز ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ یا ان کے بیٹوں کے ساتھ تصویریں نہ بنائیں، کیونکہ ان تصویروں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، ان تصویروں کو اپنی الیکشن کیمپین میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کتنے بھی بڑے سٹار ہوتے ہیں نا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ آج کسی اور کی حکومت ہوگا تو کل کسی اور کی حکومت آئے گی، اور پھر آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اب جناب سونو نگم نے کہہ دیا میں تو تصویر نہیں کھنچواتا، تو وہ ایم ایل اے کے بیٹے نے نہ صرف ان کو تشدد کیا بلکہ وہ بچ گئے، ان کے ساتھ جو دو لوگ تھے ان کو سیٹ کے اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ اب وہ نیچے گرے، اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے۔ اور اس سے کچھ عرصے پہلے ایک یہ ہوا تھا کہ جب باقاعدہ طور پر کانسرٹ چل رہا تھا، لائیو کانسرٹ چل رہا تھا، ڈرون آپ نے دیکھا ہوگا اوپر اوڑے ہوتے ہیں، وہ ڈرون آ کے سنگر کے سر پر لگا ہے اور وہ اس میں باقاعدہ طور پر زخمی ہوا ہے۔ اب یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ جو سیٹ تیار کیے جاتے ہیں، جو منتظمین ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی یا سٹارز کی ویلیو ہی نہیں رکھتے، ان کی جان و مال کا تحفظ ہی نہیں کرتے، ان کی جان وہاں پر خطرے میں ہوتی ہے، وہ سیٹ اس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے وہ فانوس آ کر اگر اے آر امین کے سر پر گرتا تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ بچ سکتے تھے۔ کانچ سے شیشے سے بنے ہوتے نا فانوس، پھر جو سیٹ تھا اس کے باقاعدہ بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے ہیں یار، وہ آ کر اس پر گر جاتے تو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جا سکے، ان کو ہسپتال منتقل کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی۔ اب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔